بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ جس طرح تنہائی کی نیکیاں بڑی ہوتی ہیں اسی طرح تنہائی کے گناہ بڑے ہوتے ہیں۔ جس شخص نے تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ اسی طرح کی تنہائی میں اللہ کی اطاعت کرے۔ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں لیکن تنہائی کے گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ان کا مقابلہ صرف تنہائی کی عبادات کرتی ہے۔ اچھی موت کا سب سے بڑا سبب تنہائی کی عبادت ہے اور بری موت کا سب سے بڑا سبب تنہائی کے گناہ ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی کی اصلاح کرتا ہے اللہ اس کا ظاہر بھی درست کر دیتا ہے۔ جو شخص تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہو وہ اس سے پہلے توبہ کر لے کہ اللہ اس کے گناہ کو ظاہر کر دے۔ تنہائی کے گناہ درخت کی گٹھلی کی مانند ہیں جو ختم نہ ہو تو اگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا پردہ دو اسباب سے چاک کرتا ہے۔ پہلا، جب کوئی شخص دوسرے کا پردہ چاک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ دوسرے، جب تنہائی کے گناہ زیادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بعض گناہ ظاہر کر دیتا ہے تاکہ اللہ اسے اور دوسروں کو احساس دلائے۔ تنہائی کے گناہ ظاہری گناہوں کی نسبت نیکیوں کو زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جو تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ضائع کر دے گا، کیونکہ یہ لوگ جب تنہا ہوتے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے۔ تنہائی میں عبادت کرنا اور تنہائی کے گناہوں کو چھوڑنا گناہوں کے مٹنے اور نیکیوں کے عظیم ہونے کے بڑے اسباب میں سے ہے۔ جس شخص نے ذکر کی پیروی کی اور رحمان سے تنہائی میں ڈر گیا اس کو بخشش اور بڑے کریم اجر کی بشارت دے دے۔ تنہائی کے گناہ نفاق کی علامت ہے۔ وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ جس طرح تنہائی کی نیکیاں عظیم ہیں اسی طرح تنہائی کے گناہ بھی بہت خطرناک ہیں، کیونکہ جس سے تم تنہائی میں نہیں ڈرتے اس کی جلوت میں پیروی بھی تم منافقت کے علاوہ کسی صورت نہیں کرو گے۔ جو خلوت کا رب ہے جلوت کا بھی وہی رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔